بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت بلال حبشی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا۔ عرب میں غلاموں سے انسانیت، سوچ، سلوک عام تھا۔ ان کی استاذ سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ تھی۔ بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لفاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار، اتنی مشقت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی مطمئن اور چہرے پر نور والا شخص اندر داخل ہوا۔ پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ آ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے سب آتے ہیں، امداد کرنے والا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، وہ بھی چلا گیا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ مجھے کھجوریں دی اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو، جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جوں کون پیسے گا؟ نہ پیسو تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ میں پیسوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی شخص حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پیسے ہوئے جو دی اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دعا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس کی لافانی عشق نے جنم دیا۔ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں ہے؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے مسجد نبی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں نے عالم فرشتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار
اور انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں، بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سناؤ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشروب ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار نہ کرنا پڑے، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوگا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے با آواز اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ میں گونج اٹھا۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گئے تو گونج میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل گئیں۔ رکت گرا زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ سارے ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔